السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان۔ میں ہوں محمد اسامہ غوری۔ پچھلے 6 ماہ حکومت پاکستان معاشی سطح پہ انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرتی رہی۔ چند دن قبل تک تو یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان معاشی دیوالیے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اب وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو معاشی دیوالیے کا کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کسی بھی صورت ڈیفالٹ کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ معاشی بدحالی کے اس دور نے مہنگائی تاریخ کی بلند ترین شرح پہ پہنچا دی، جس سے عام آدمی کی زندگی میں بے پناہ مشکلوں کا اضافہ ہوا۔ حکومت پاکستان نے اس سال 9,502 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں نئے اور بڑے ٹیکسز نافذ کیے گئے۔ بعد ازاں ان میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے سپر ٹیکس کے نام سے ایک نیا ٹیکس نافذ کیا، جو ریٹیلرز یعنی بڑے تاجروں، صنعت کاروں اور فیکٹریوں پہ نافذ کیا، جس کی وجہ سے ان سے 10% تک ٹیکس وصول کرنا تھا۔ لیکن تاجروں، صنعت کاروں اور فیکٹری مالکان کے شدید احتجاج اور ہڑتال کی دھمکیوں کے دباؤ میں آ کر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اس ٹیکس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان ایک منی بجٹ پیش کر رہی ہے، جس میں حکومت پاکستان نے 60 ارب روپے کے ٹیکس ہدف رکھے ہیں، جو حکومت پاکستان تمباکو، چینی اور دیگر شعبوں سے حاصل کرے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شعبے تو پہلے ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان ہمیشہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت ہمیشہ بڑے تاجروں، فیکٹری مالکان اور صنعت کاروں کے آگے گھٹنے ٹیکتی رہی ہے۔ دوسری جانب معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ منی بجٹ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے منظور کروا لیا جائے گا، کیونکہ اگر حکومت پاکستان IMF کو یہ کہتی ہے کہ ہم ٹیکس کی یہ کمی نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے پورا کرتے ہیں، تو شاید IMF یہ تجویز نہ مانے، کیونکہ حکومت پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ دوسری طرف جب سے IMF نے حکومت پاکستان کو قرض کا گرین سگنل دیا ہے، اس وقت سے ڈالر نیچے اور روپیہ قدرے مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈالر اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح سے 25 روپے تک نیچے آیا اور اس وقت ڈالر پاکستان میں 215 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ اگر اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے کے شروع میں جب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا اور پاکستان کو 8 ارب ڈالر کے پروگرام کی 7ویں اور 8ویں قسط یعنی جو 1.7 ارب ڈالر کی رقم ہے وہ ملتی ہے، تو شاید روپیہ مزید مستحکم اور ڈالر مزید کمزور ہوگا۔ معاشی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جب ڈالر نیچے آئے گا تو روپیہ بہتر ہوگا، تو حکومت پاکستان اس سے فائدہ حاصل کرے گی، ملکی اکانومی بہتر ہوگی، غربت میں کمی آئے گی۔ دوسری جانب جب ڈالر نیچے آ رہا ہے اور روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، تو حیران کن طور پر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی دیکھی گئی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 555 ملین ڈالر کی کمی دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ کمی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے ہے، تاہم امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اور اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومت پاکستان کے ذخائر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 7 ارب 83 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر اگلے ماہ حکومت پاکستان کو IMF کی جانب سے قرض مل جاتا ہے تو معاشی صورتحال بہتر ہوگی، عام آدمی کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی شرح بھی پہلے کی نسبت کم ہونی شروع ہو جائے۔